اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کن لوگوں میں آئے۔ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کن لوگوں میں آئے۔ یہ لوگ اس کو اکثر مکس کر دیتے ہیں کہ وہ کن میں سے تھے، یہ ایک سیپریٹ بات ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے وہ کن لوگوں میں آئے۔ تو اس کی کلیریفیکیشن کے لیے ایک ہی آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ وہ سفیشینٹ ہوگی، اور وہ آیت ہے سورہ صف 61 کی آیت نمبر 6، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرمن بھی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں بشارت دیتے ہیں، جس میں محمد رسول اللہ کا رحمت سے آئے قرآن مجید میں۔ تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کو صرف پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا ایک رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات سے جو میرے درمیان ہے، میرے سامنے ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ آیت کنٹینیو چل رہی ہے، ایک ہی آیت ہے۔ جب وہ ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک ہی آیت ہے، کنٹینیو چل رہی ہے، اور محمد رسول اللہ احمد کے نام سے جو اس میں مینشن ہے وہ اسی کے سیکنڈ پارٹ میں آئے کہ پھر جب ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آیا تو کہنے لگے کھلا جادو ہے۔ ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف، اور اللہ کا ایک رسول ہوں، تصدیق کر رہا ہوں تورات میں سے جو میرے سامنے ہے، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ آئے ان کے پاس وضاحت کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ تو ہم اس آیت میں بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ احمد محمد رسول اللہ خاتم النبیین، اور آپ تراجم میں بھی ڈفرینٹ دیکھیں گے تو بریکٹ میں، جیسے میں یہ ترجمہ پڑھا ہوں ابو منصور، تو اس میں بریکٹ میں مینشن ہے خاتم النبیین، یعنی کہ جب وہ بریکٹ میں لکھا ہے خاتم النبیین، ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اسی آیت کی سیکنڈ پارٹ میں جب محمد رسول اللہ آ جاتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کہتا ہے یہ کھلا جادو ہے۔ یہ آپ کلیئرلی اس آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کانٹرڈکشن آتی ہے اس میں، ایک کانٹرڈکشن یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سیکنڈ پارٹ میں مینشن ہے پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگا یہ کھلا جادو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں مینشن ہے، حالانکہ یہ میں ایک ترجمہ پڑھ رہا ہوں ابو منصور کا جس میں انہوں نے خود خاتم النبیین لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے کہ وہ آئے ہیں۔ لیکن میں اس پوائنٹ کو اگر لے لیتا ہوں 5 منٹ کے لیے فور دا ڈسکشن کہ یہ عیسیٰ ہی مینشن ہے، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ آیت بولی تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ہیں، تو میں نے کہا چلیں لیٹس اسیوم کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں، یہ عیسیٰ ہی ان کے پاس آئے تھے اور جو کہا کہ انہوں نے کہا کھلا جادو ہے۔ تو میں نے کہا تب بھی اگر ہم اس آیت کی پہلی پارٹ کو دیکھیں تو بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کو بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اسی پارٹ کو دیکھ لیں تو obviously ان قرآن مجید اللہ کا رسول بشارت بنی اسرائیل کو دے رہا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ رسول انہی میں ہی آئے گا۔ اگر سیکنڈ پارٹ اگر اس میں یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ عیسیٰ کے بارے میں ہی لکھا ہے، گرامیٹیکلی مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا یہ، تب بھی یہ بشارت بنی اسرائیل کو ہی دی جا رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی دی جا رہی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تب بھی یہ بات
یہاں پر کلیریفائی ہوتی ہے کہ آبویسلی جس کو بشارت دی جا رہی ہے وہیں آئے گا. اگر تو بنی اسرائیل کو عیسیٰ بشارت دیتے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ ان میں نہیں آتا، کسی اور بنی میں آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ قرآن میں کہیں نہ کہیں مینشن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہیں اور بھیج دیا، کسی اور لوگوں میں بھیج دیا. تو وہ ڈیفینیٹلی قرآن میں کہیں نہ کہیں مینشن ہوگا، جو کہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں احمد کے نام سے ہے محمد رسول اللہ کا اس میں نام، اور واضح بشارت دی گئی ہے بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، جو کہ ان کا لاسٹ سرمن ہے یہ. اور آپ اس کو گھر پہ بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں جن کا نام ادھر احمد سے آیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور اسی آیت بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ میں لکھا ہے جب وہ آئے یعنی احمد آئے ان میں وضاحت کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری یہ کہ اگر یہ ازیوم کر لیا جائے پوائنٹ ٹیکن کہ بھائی کچھ لوگ اگر آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ دوسرے پارٹ میں گرامیٹیکلی یہ احمد نہیں ہو سکتے، یہ عیسیٰ ہیں جو کہ ان میں آئے تھے، تو ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. پھر بھی آیت بشارت بنی اسرائیل کو ہی دی ہے احمد کے آنے کی. اور اگر اس چیز کو نلیفائی یا یہ چیز چینج ہوگی تو وہ قرآن کی ہی آیت بتائے گی ہمیں کہ نہیں بنی اسرائیل میں نہیں آئے تھے، یہ تو ایک بشارت تھی ان کو، ٹھیک ہے، لیکن ایکس وائی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ کسی اور قوم میں آئے. تو یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، جو کہ ڈیفینیٹلی ناٹ ان قرآن مجید کو. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کانٹرڈکٹ نہیں کرتی. بشارت اللہ نے اپنی اللہ کی کتاب میں عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان سے بشارت دلوا دی. ڈیفینیٹلی بنی اسرائیل کو دلوا دی کہ میرے بعد ایک، بنی اسرائیل کو کہہ دو بھائی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے اس آیت کے مطابق. اس آیت کا کوئی بھی انٹرپریٹیشن کر لیں یا اس آیت کو اسٹریٹ بھی پڑھ لیں، تو اسٹریٹ اگر آپ سیدھا سیدھا پڑھ لیں، آیت میں لکھا ہے، اور یہ ابو منصور ہیں ان کے ترجمے میں لکھا ہے، وہ خاتم النبیین ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگے کھلا جادو وداؤٹ اینی انٹرپریٹیشن. وہ پچھلی جو میں نے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے وہ اس لیے کہ کیونکہ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ یہ ویریفیکیشن یا یہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ نہیں اس آیت کے دوسرے پارٹ کا مطلب یہ ہے. تو میں نے کہا اگر وہ مطلب لے بھی لیا جائے تب بھی بشارت اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ایک بشارت دے رہا ہے اس قرآن مجید میں، تو اس کی چینج اگر کچھ ہوتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے تو وہ قرآن مجید میں مینشن ہونا چاہیے، جو کہ مینشن نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس آیت کو دیکھ کے ویریفائی کر کے اور اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اس ٹاپک پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ askfromquran@gmail.com پہ ای میل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.